السلام علیکم سامعین، آج میں صلاۃ التسبیح کی نماز کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ انشاءاللہ بہت آسان طریقہ سمجھانے کی آپ کو کوشش کروں گی۔ اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے اور جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے اور ظاہری اور پوشیدہ سب گناہ بخش دے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکے تو ہر روز پڑھ لے، اور اگر ہر روز نہیں پڑھ سکے تو ہر جمعہ میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر ہر جمعہ میں بھی نہ پڑھ سکے تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو ہر سال میں ایک مرتبہ پڑھ لے، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو تمام عمر میں ایک دفعہ تو پڑھ ہی لے۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے۔ اس نماز کی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، اور ویسے پورا بھی پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 4 رکعت صلاۃ التسبیح کی نیت سے 4 رکعت ایک سلام سے پڑھیں، پھر ثنا پڑھے سبحانک اللہم، اس کے بعد اعوذ اور بسم اللہ سے پہلے 15 مرتبہ تسبیح پڑھے، یہی والی سبحان اللہ والحمد للہ، یہ والی تسبیح پڑھے۔ اب اعوذ اور بسم اللہ، سورہ فاتحہ اور قرآن کی قرأت کے بعد کوئی سی بھی سورت، ہم سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سی بھی سورت پڑھ سکتے ہیں، اس کے بعد یہی تسبیح 10 بار پڑھیں۔ مطلب قوما میں جس وقت ہم کھڑے ہوتے ہیں، نیت باندھتے ہیں ہم، تو اس ٹائم ہم 25 مرتبہ پڑھیں گے، ثنا کے بعد 15 مرتبہ، اور پھر سورت کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت کے بعد 10 مرتبہ، ایسے 25 مرتبہ ہو جائے گی کھڑے ہوئے۔ اب تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے۔ رکوع میں سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار تسبیح پڑھے۔ اب رکوع سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہہ لینے کے بعد 10 بار پڑھے، یہی تسبیح پھر 10 بار پڑھے۔ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کم از کم 3 بار پڑھنے کے بعد 10 بار پھر یہی تسبیح پڑھے۔ سجدے کے درمیان جلسے میں 10 بار تسبیح پڑھے، یعنی کہ سجدہ کرنے کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو اس میں پھر 10 بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ دوسرے سجدے میں پہلے سجدے کی طرح اور ادھر بھی تسبیح 10 بار پڑھے۔ اس نماز میں تسبیح 300 بار پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں تسبیح 75 ہو گئی ہے، 4 رکعت میں 300 ہو جائیں گی۔ دوسری رکعت کے قیام میں بسم اللہ اور سورہ فاتحہ سے پہلے یہ تسبیح 15 مرتبہ پڑھے، پھر قرأت کے بعد رکوع سے پہلے 10 بار پڑھے، اور چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد قعدہ اخیرہ میں التحیات، درود اور دعا کے بعد سلام پھیر دے۔ ان تسبیحوں کو زبان سے ہرگز نہ گنے، زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی، اور انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر گننا مکروہ ہے۔ بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہوں ویسے ہی رکھیں، اور ہر تسبیح پر ایک ایک انگلی کو اسی جگہ پر دباتے رہیں۔ مثلاً رکوع میں جب تسبیح پہلی بار پڑھے تو اپنے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو گھٹنے پر دبائیں، اب دوسری بار پڑھنے کے بعد چھوٹی انگلی کی برابر کی انگلی کو دبائیں، اب تیسری کے لیے بیچ کی انگلی کو دبائیں، اسی طرح 10ویں تسبیح الٹے ہاتھ چھوٹی انگلی پر ختم ہوگی۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اسے پڑھ لے۔ مثلاً اگر قرأت کے بعد 10 بار پڑھنا بھول جائیں اور رکوع میں چلے گئے تو اب رکوع میں تسبیح 20 بار پڑھ لیں، لیکن یہ کمی 2 جگہ پوری نہیں کی جا سکتی۔ رکوع کے بعد قیام میں، 2 سجدوں کے درمیان جلسے میں۔ مثلاً اگر رکوع میں پڑھنا بھول گئے تو اب اس کی کمی پہلے سجدے میں 20 بار پڑھ کر پوری کر لے، اور پہلے سجدے کی دوسرے سجدے میں، اور دوسرے سجدے کی تیسری رکعت میں، اور اگر چوتھی رکعت کے دوسرے سجدے میں بھول جائے تو اب قعدہ اخیرہ میں التحیات سے پہلے پڑھ لے۔
अगर किसी वजह से सजदा सहू करना पड़ जाए तो इसमें तस्बीह नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि तस्बीह 300 बार पढ़नी है और तादाद पूरी हो चुकी है। हाँ, अगर तस्बीह रह गई थी तो उसे अभी सजदे सहू में पूरी कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना, और अगर कुछ भी आपको नमाज से मुताल्लिक पूछना हो तो कमेंट में टाइप कर देना।